السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكي الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم پر مل کر حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دستپناہ میں درود و سلام کا جہاں پیش کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عادل الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة وآخرة إنك لكل شيء قدير. رسول برکت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علی سیدنا محمد الحمد والفرج حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل ما لك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں ہم نے اس سے قبل سماعت کیا کہ کس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. اس کے بعد جب آپ نے اپنے لشکر کا معائنہ فرمایا، قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، لہٰذا آپ نے پرندوں کا حال معلوم کیا، چونکہ تمام مخلوقات جو آپ کے یہاں موجود ہوتی آپ سب کا حال دریافت کرتے. اس وقت آپ نے پرندوں کا حال معلوم کیا تو ان میں ہدہد کو گھوم پایا. ہدہد ایک پرندہ ہے جس کے سر پر ایک تاج ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، خوش نما ہوتا ہے، خوش آواز ہوتا ہے. تو آپ نے جب اس کو گھوم پایا، چونکہ وہ تمام پرندوں کا سردار تھا اور اس کا نام یعقوب تھا، تو آپ نے فرمایا فقال ما لی، مجھے کیا ہوا، میرا حال کیا ہے، لا اری الہدہد، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ ہدہد کو پرندوں کی ٹولی میں، ان کی جماعت میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں. کیا وہ میری آنکھ سے اوجھل ہے یا واقعی وہ ہماری جماعت سے غائب ہے؟ لہٰذا تعویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ بادشاہوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی مملکت میں ہوشیاری رکھے اور قیام امور کا سلیقہ درست کرے اور رعایا کے جملہ امور پر کڑی نگرانی ہو اور اپنے ماتحت کے معمولی سے معمولی فرد کے حالات سے بھی بے خبری نہ ہو. بادشاہ وقت پر جیسے بڑوں کی خبرگیری ہے، ایسے ہی اس سے کئی بڑھ کر چھوٹوں کے حالات سے آگاہ ہونا بھی اس پر لازم ہے. لہٰذا سلیمان علیہ السلام کا اپنی قوم پر اور اپنے ماتحتوں پر بڑی شفقت کا معاملہ ہے. تو چونکہ یہاں سے علماء نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو سردار ہے اپنے گھر ہی کا کیوں اس کے ماتحت اگر اس کے اہل و عیال ہے یا پھر جو بھی اس کے تحت آتے ہیں، اگر جتنا انسان کا عہدہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، اور اس کے انڈر میں اس کے ماتحت جتنے لوگ آتے ہیں ان کی خبر گیری کرنا اس پر لازم ہوتا ہے. ایک شخص جو اپنے گھر کا سربراہ ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرتا رہے. ایک خاندان کے بڑے شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان کی خبر گیری کرے. ایک پڑوسی پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرے، اپنے اہل محلہ کی خبر گیری کرے، اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرے. ایک ممبر پر، ایک عہدیدار پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت آنے والے لوگوں کی خبر گیری کرے. ایک بادشاہ پر، ایک وزیر اعظم پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا، اپنی مملکت کی خبر گیری دے. کون شخص کس حال میں، کون کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، یہ ہر اس انسان کی ذمہ داری بنتی ہے جس کے ماتحت لوگ آتے ہیں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم صرف بڑوں کی خبر گیری لیتے ہیں، چھوٹوں کی خبر گیری نہیں. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ کوئی بڑا انسان ہو، کوئی بڑا سیٹ ہو، ممبر ہو، تو ہم اگر وہ چیز بھی لے تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کے طرف دوڑ پڑتے ہیں، لائن لگ جاتی ہے.
لیکن کوئی غریب انسان بیماری سے جوجھ رہا ہے، بستر مرگ پر پڑا ہے، کوئی اسے دیکھنے تک نہیں چاہتا۔ کوئی امیر شخص بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے لوگ نہ جانے کہاں سے کہاں تک دوڑ دھوپ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ہی پڑوس میں یا اپنے رشتے دار میں کوئی غریب انسان موت کا لقمہ اجل بن جائے، اس دار فانی سے کوچ کر جائے، تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ آج ہر انسان اپنا اسٹیٹس دیکھنا چاہتا ہے، ہر انسان اپنا اسٹیٹس بنانا چاہتا ہے کہ ہم کلاس 1 قسم کے لوگ ہیں، ہم اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں، ہم اونچی ذاتی کے لوگ ہیں، ہم کمزوروں کو یا اپنے سے کمتروں کو کیوں دیکھیں، ہم انہیں کیوں منہ لگائیں، ہم ان سے ملنے کیوں جائیں، ہم ان لوگوں سے دوستی کیوں کریں، ہم ان سے رشتہ داریاں کیوں کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو کلاس 1 لوگوں میں رکھنا چاہتا ہے کہ میں اسٹینڈرڈ لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں، میرا رہن سہن اعلیٰ قسم کے لوگوں کے جیسا ہونا چاہیے۔ بلکہ انسان تو اس قدر آگے نکل گیا کہ مغربی تہذیب کو اپنانا اس نے شروع کر دیا ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں اسے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن یہود و نصارہ کے طریقے پر عمل کرنے میں اسے مزہ آتا ہے، اسے اپنا جو ہے تو ایک اسٹیٹس معلوم ہوتا ہے، وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ میں اعلیٰ قسم کے لوگوں میں رہتا ہوں، میرا کلاس 1 قسم کے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح میز پر بیٹھ کر کھانے والے، ان کی طرح ان کے طرز پر لباس پہننے والے، ان کے طور طریقے پر چلنے والے، ان کے طریقے پر اپنی شکل و شباہت کو بنانے والے، ان کے رسم و رواج پر اپنی زندگی کو گزارنے والے مسلمان یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر سب سے بہترین اسٹیٹس کسی کا ہے، کوئی ذات اگر ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو وہ ذات مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کے اخلاق بڑے عظیم الشان ہے، آپ کی شان تو بڑی برتر ہے، جن کے بارے میں علامہ جامی نے اپنا عقیدہ بیان فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی یہ قصہ مختصر کہ خدائے وحدہ لا شریک کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی ذات ہے، کوئی جدو تعظیم کرنے کے لائق اگر ذات ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو حضور سے بڑا اسٹیٹس کسی کا نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر عزت کسی کی نہیں ہے، لیکن آج لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طرز پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں انسان کو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ایک مومن کا اسٹیٹس وہ ہونا چاہیے جو اس کے نبی کا ہے، ایک مومن کا اخلاق وہ ہونا چاہیے، اس کا کردار وہ ہونا چاہیے جو اس کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آئیے اگر سیرت کے اس پہلو پر نظر ڈالی جائے اور اس طرز پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معائنہ کیا جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے سے کمزوروں اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے، میرے آقا کا مزاج کیا تھا، میرے آقا کی تعلیم کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے تاریخ کی کتابوں کو پڑھنے سے، تاریخ کی اوراق گردانی کرنے سے، مصطفیٰ کریم کی سیرت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جہاں بڑوں کا ادب فرمایا کرتے تھے وہی چھوٹوں پر جو شفقت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک بات عقیدے کی یاد رکھنا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جن پر کسی کا ادب کرنا لازم نہیں، مصطفیٰ پر لازم نہیں ہے کہ وہ کسی کا ادب کرے، بلکہ ساری کائنات پر فرض ہے کہ وہ مصطفیٰ کا ادب کرے، وہ مصطفیٰ کی تعظیم کرے۔ مصطفیٰ پر کسی کی تعظیم کرنا واجب نہیں ہے، لیکن امت کو پیغام دینا ہے، امت کو سبق سکھانا ہے، امت کو درس دینا ہے، امت کو اخلاق کی تعلیم پڑھانی ہے، امت کو اعلیٰ کردار دینا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بھی کر دکھایا، اپنے سے بڑوں کا ادب کر کے دکھایا کہ بڑوں کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے، بڑوں سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے، بڑوں کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کی جاتی ہے، چھوٹوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے، چھوٹوں کو سمجھایا کس طریقے سے جاتا ہے، چھوٹوں کی خبرگیری کیسے کی جاتی ہے، بڑوں کی خبرگیری کیسے کی جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر اور ان تمام پہلوؤں پر عمل کر کے دکھایا ہے، اس لیے ہمارے سامنے مصطفیٰ کی سیرت ہے کہ مصطفیٰ کا جب دربار لگتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، صحابہ اکرام موجود ہوتے ہیں، جھرمٹ میں گھیر کر جب مصطفیٰ کریم کو لے کر کے بیٹھتے ہیں اور جب
علم کا دریا بہایا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں میں علم کی خیرات بانٹ رہے ہوتے ہیں، میرے آقا کی نظر سب پر یکساں ہوتی ہے، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی اونچ ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی کمتر ہو، تو سب پر میرے آقا کی نظر برابر ہوتی ہے۔ وہی قریب میں اگر صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، عشرہ مبشرہ بھی ہے، تو وہیں پر دیہات میں رہنے والا کوئی صحابی بھی ہے، کوئی دیہاتی صحابی بھی ہے، کوئی کم علم رکھنے والا بھی ہے، کوئی کند ذہن بھی ہے۔ ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کے صحابہ میرے آقا کی مجلس میں موجود ہے۔ لیکن جب کوئی شخص غائب ہوتا ہے تو میرے آقا پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص نہیں آیا ہے، فلاں آج کہاں ہے، اس کی خبر گیری کرتے ہیں، اگرچہ وہ دیہات کا رہنے والا ہو، اگرچہ وہ دیہاتی صحابی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صدیق آج نہیں ہے تو صدیق کا پوچھ لیا، عمر فاروق نہیں تو صرف انہی کا پوچھ لیا، نہیں نہیں، جہاں میرے آقا ان اجلہ صحابہ اکرام کی خبر گیری کرتے، وہیں پر ان کمزور صحابہ کی بھی خبر گیری کرتے جو ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتے، جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے، جو دیگر اعتبار سے کمزور ہوتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خبر گیری کرتے، ان کے بارے میں پوچھتے وہ کہاں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو میرے آقا اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے، اگر کسی کا انتقال ہوتا میرے آقا نفس و نفیس اس کے جنازے میں تشریف لے جاتے، اگر کوئی پریشان حال ہوتا میرے آقا خود بڑھ کر اس کی مدد فرماتے۔ بلکہ روایتوں میں ہم نے پڑھا ہے اور علماء سے سنا ہے کہ کئی معاملات ایسی بھی گزرے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے کبھی کمزوروں اور بے سہاروں کی مدد کی خاطر ان کا سامان اٹھا کے ان کے گھر تک بھی پہنچا دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی اعلیٰ مثال ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ صرف بڑوں کی تعظیم کی جائے، صرف بڑوں کا ادب کیا جائے، یا سماج کے اندر جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، سماج میں جو اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں یا جو مالدار لوگ ہیں ان کی ہی چاپلوسی کی جائے، ان کا سامان اٹھایا جائے، ان کے تلوے چاٹے جائے۔ نہیں نہیں، میرے آقا نے پیغام دیا اگرچہ ان لوگوں کی تعظیم اور ان کا ادب اپنی جگہ پر ہے، ان کے معاملات ان کے اعتبار سے، لیکن سماج میں اگر کوئی غریب انسان ہے تو میرے آقا نے اس کی بھی مدد کر کے بتایا کہ غریب سے محبت بھی ہونا چاہیے، غریب کی ہمدردی کا جذبہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اس کی خبر گیری بھی کرنی چاہیے، پھر چاہے وہ تمہارا پڑوسی ہو، چاہے تمہارا خاندان والا ہو، تمہارا رشتہ دار ہو، کوئی ہر ایک کی خبر گیری کرنا مصطفیٰ کریم نے سکھایا۔ تو کمزوروں کے ساتھ پیار کرنا، ان کی ہمدردی حاصل کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن آج ہر انسان اپنا اسٹیٹس بنانے میں لگا ہوا ہے کہ نہیں نہیں، ہم غریب کے گھر کیوں جائیں، ہم غریب کے گھر کا پانی کیوں پیے، ہم اس سے دوستی کیوں کریں، میں تو اعلیٰ کوالٹی کا لوگ ہوں۔ ہم سوسائٹی میں وہ کالونی پسند کرتے ہیں جہاں ہائی فائی قسم کے لوگ رہتے ہو، جہاں پر ڈاکٹر ٹیچر انجینئر قسم کے لوگ رہتے ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کلاس 1 قسم کے لوگ ہیں، یہ اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ہم ان کے ساتھ دوستی کریں گے، ان کا چال چلن اختیار کریں گے۔ لیکن نہیں نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، میرے آقا کریم کے اخلاق سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جو تعلیم مصطفیٰ نے دی ہے اور جو پیغام مصطفیٰ نے دیا ہے، جو سبق مصطفیٰ نے امت کو پڑھایا، اس سے بہتر کہیں نہیں مل سکتا۔ تو یہی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام لشکر کا جائزہ لیتے، صرف ایسا نہیں کہ انسانوں کی خبر لینی، صرف ایسا نہیں کہ جنوں کی خبر لینی، بلکہ آپ کے لشکر میں جانور بھی ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بھی خبر لیا کرتے، جانوروں کی بھی خبر گیری کرتے، پرندوں کی بھی خبر گیری کرتے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو آپ کو ملے گا کئی جانوروں نے، پرندوں نے آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، کیوں وہ جانتے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں کسی کو رد نہیں کیا جاتا۔ یہاں انسان تو انسان ہے، جانوروں کی بھی دستگیری کی جاتی ہے، ان کو بھی محبت کی اور شفقت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم ان کی بھی فریاد سنتے ہیں، مصطفیٰ ان کی بھی دل جوئی فرماتے ہیں۔ تو جانور بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور میرے آقا سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ تو انبیاء کرام کی تعلیم یہی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں پلنے والے جانوروں کو بھی جو ہے تو عزت نہیں دیتے، ایک بلی کو بھی مار کر بھگاتے ہیں، یہاں تک کہ پالتو جانوروں کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک نہیں کرتے۔ یاد رکھو وہ جانور جو پالتو جانور ہیں ان کا حق ہے، چاہے وہ بیل ہو، گائے ہو، بھینس ہو، یا وہ جانور جو ہمارے سماج میں ہیں ان کا بھی ایک قسم کا حق ہے۔ وہ ہمارے سماج میں رہتے ہیں، ہمارے خلاف ہم ان کو جو ہمارے ٹکڑوں پر وہ پلتے ہیں۔ کچھ وہ جانور کتے کو دیکھ لو کیسا وفادار ہوتا ہے، وہ جانور جن سے آپ کام لیتے ہیں ان کی ذمہ داری آپ پر کہ ان کا کھانا پینے کا خیال آپ رکھیں، ان پر ظلم نہ کریں، انہیں مارے پیٹے نہیں۔ لیکن آج انسان کس قدر خود غرض ہو چکا ہے۔ تو بہرحال ہر ایک پر شفقت کا انسان کو جذبہ رکھنا چاہیے، اپنے سے کم تر بھی ہو، کمزور بھی ہو، جانور بھی ہو، تو اس سے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہی انسان ہے، اسی کا نام انسانیت ہے۔
اسی لیے انسان کو پیدا کیا گیا، درد دل کے بعد سے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کر ہو گیا۔ اللہ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ اس کے دل میں انسانیت ہو، اس کے دل میں آپ کی دوسری مخلوق کے لیے پیار ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو کتا ہے، یہ تو بلی ہے، یہ تو جانور ہے، اسے روند کر نکل جاؤ، اسے چھوڑ کر نکل جاؤ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اگر ایک جنگل میں کتا بھی مر رہا ہے اسے بھی پانی پلا دو گے تو بھی اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو ایک جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے پر میرے آقا نے جو ہے تو ثواب کی بشارت سنائی، تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ لیکن آج جانور تو درکنار، ہم تو انسانوں کو خاطر میں نہیں لاتے، ہم تو انسانوں کو روند کر کے نکل جاتے ہیں، ہم انسانوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، غریب کو اپنے پہلو میں بٹھانا ہم گوارا نہیں کرتے۔ صرف اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس دھرم میں، اس مذہب میں جو عبادت گاہ مسجد ہے، اگر کوئی غریب بھی ہو، اگر وہ پہلے آ جائے تو پہلی صف میں اگر بیٹھ جائے تو اگر بادشاہ وقت ہو تو وہ بھی اسے اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ دیگر دھرم کو مشاہدہ کیجیے، ان کا جو ہے تو معائنہ کیجیے، آپ چاہے مندر میں جائیے، چرچ میں جائیے، ادھر اور چلے جائیے، وہاں پر امیروں کی لائن الگ ملے گی، غریبوں کی لائن الگ ملے گی۔ وہاں پر امیروں کا پرساد الگ ہوگا، غریبوں کا الگ ہوگا، امیروں کی فیس الگ ہوگی، غریبوں کی فیس الگ ہوگی۔ لیکن یہ صرف واحد اسلام ایسا مذہب ہے جو اپنی عبادت گاہوں میں چاہے غریب ہو امیر ہو آنے کی دعوت سب کو دیتا ہے، لیکن اگر غریب بھی پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بادشاہ اسلام بھی ہو تو اسے وہاں سے اٹھانے کی طاقت نہیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ اپنے سے کمزور مخلوق پر بھی محبت و شفقت کا جو ہے تو جذبہ ہونا چاہیے انسان کے۔ تو چونکہ سلیمان علیہ السلام جب معائنہ کر رہے ہیں تو آپ نے تمام انسانوں، جنوں اور تمام جو وہاں پر مخلوقات حاضر تھے ان کا مشاہدہ کیا، تو جب پرندوں کی باری آئی اور پرندوں میں دیکھا تو جو پرندوں کا سردار تھا ہدہد، اس کا نام یافور تھا، وہ غائب تھا۔ تو چونکہ جب وہ آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کہاں ہے، مجھے جو ہے تو یہ فقالا مالی، میرا حال یہ کہ لا ارل ہدہد، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ام کان من الغائبین، کیا واقعی وہ ہمارے درمیان میں نہیں، کیا وہ واقعی یہاں سے غائب ہے، یہاں حاضر نہیں ہے؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہدہد ایک خوبصورت سا پرندہ ہوتا ہے، اس کے سر پر ایک تاج ہوتا ہے، خوش نما خوش آواز بھی ہوتا ہے، اور حیات الحیوان میں کہ ہدہد میں بدبو ہوتی ہے، لیکن اس لیے اپنا گھونسلہ گندگی کے ڈھیر میں بناتا ہے، اور اس کے گوشت کو سونگھنے سے، یعنی اس کے گوشت کی دھنی کو سونگھنے سے جنون کی بیماری جاتی رہتی ہے، اور عورت سے جو شخص جماع کرنے پر قادر نہ ہو، جس عورت مرد میں قوت مردانگی کم ہو، تو اگر اسے بھی ہدہد کا گوشت دھنی کی شکل میں سنگایا جائے تو اس کی بندش دفع ہو جائے گی۔ اور یہ کہ اگر کسی شخص پر جادو ہو تو اسے بھی ہدہد کا گوشت سنگایا جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور فتاوی زینیہ میں ہے کہ ہدہد کا گوشت حلال ہے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے اب قانون کی خلاف ورزی کرنے پر اس کی سزا سنی، جو کہ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، ہر بادشاہ کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، اگر کوئی اس کے قانون پر عمل نہ کرے تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہدہد آج غائب ہے، وہ میری اجازت لیے بغیر نہ جانے کہاں چلا گیا، بتایا نہیں، خبر نہیں دی، تو آپ نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، البتہ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا۔ آج اگر ہدہد غائب ہے، اس نے مجھ سے اجازت نہیں دی، اس نے خبر بھی نہیں دی کہاں جا رہا ہے، بغیر بتائے مجلس سے چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وقت مجلس ہوتا تھا جس میں سب پر حاضر رہنا لازم ہوتا تھا، اس نے اس حکم کی خلاف ورزی اور آپ کو بتائے بغیر آپ کی مجلس سے غائب ہوا، تو آپ نے کہا کہ میں ضرور اسے سزا دوں گا، سخت قسم کا میں اسے عذاب دوں گا۔ لہٰذا یہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب کسی کو عذاب کی صورت میں زیادہ دیر تک قید کر کے رکھا جائے،
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہدہد کو عذاب کروں گا، یا یہ کہ میں اس کے بال نوچ کر اسے دھوپ میں ڈال دوں گا، یا یہ کہ چونٹیوں کو حکم دوں گا کہ وہ اسے کھا جائے، یا پھر اس کے دشمنوں کے ساتھ اسے پنجرے میں قید کر دوں گا۔ کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جب کسی انسان کو سزا دینی ہو تو اسے اس کے مخالف کے ساتھ، اس کے دشمن کے ساتھ ایک کمرے میں قید کر دیا جائے، کہ پنجرے میں قید کر دیا جائے تو، اور اسے اپنے پیاروں سے جدا کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر ایک تصوف کا نقطہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو نفس ہے نا، یہ بھی یہی کرتا ہے، یہ ہر وقت غائب رہنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر وقت یہ گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے، نیکی کی طرف سے غائب ہوتا ہے، شریعت کی طرف سے جب یہ غائب ہوتا ہے، روح کی نظر سے جب یہ غائب ہوتا ہے تو یہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس پر نظر رکھے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تو ایک روح کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے نفس کو نظر کے سامنے رکھے، اپنی نظروں کے سامنے اس کی پرورش کرے، اپنی نظروں کے سامنے اس کی دیکھ ریکھ کرے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج اگر ہدہد نہیں آیا تو میں اس کو سزا کے طور پر اس کے پر نوچ کر اسے دھوپ میں تڑپنے کے لیے ڈال دوں۔ لہٰذا روح کو چاہیے کہ جب نفس کو غائب پائے تو اس کی خواہشات کے پروں کو کھینچ کر، ان پروں کو نوچ کر اسے آزمائش اور امتحان کی دھوپ میں ڈال دیں۔ جس طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں چونٹیوں کو حکم دوں گا کہ وہ اس کو کھا جائے، تصوف کی چونٹیوں کو حکم دو کہ وہ اس نفس امارہ کو کھا جائے، کیونکہ جب یہ نفس امارہ ختم ہوگا تبھی جا کر نفس مطمئنہ کا وجود ہوگا۔ اور جس طرح سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ہدہد کو اس کے مخالف کے ساتھ، اس کے دشمن کے ساتھ ایک پنجرے میں قید کر دوں گا، کیونکہ یہ سزا بڑی خطرناک ہے۔ اسی طرح روح کو چاہیے کہ وہ اس نفس کو شریعت کے پنجرے میں قید کرے، کیونکہ اس کی دشمن شریعت ہے اور یہ شریعت کا دشمن ہے، کیونکہ شریعت انسان کو خدا کی طرف دعوت دیتی ہے، لیکن نفس جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کہ فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو نفس امارہ ہے یہ ہر وقت برائی کی دعوت دیتا ہے، یہ گناہوں کی دعوت دیتا ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف کھینچ کر کے لے جاتا ہے۔ تو نفس امارہ کا کام ہے انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جانا، اور شریعت مطہرہ کا کام ہے انسان کو اللہ کی بندگی کی طرف لانا، اللہ کی عبادت کی طرف لانا۔ اس لیے جب نفس کو شریعت کی قید میں ڈال دو گے اور شریعت کے قوانین پر عمل کرو گے تو نفس دب جائے گا، نفس کمزور پڑ جائے گا، اور جب شریعت غالب ہوگی تو بندہ خدا کا پابند ہوگا، خدا کی عبادت کرے گا، اپنے رب کا فرما بردار۔ لہٰذا نفس کی توڑ شریعت پر عمل کرنے میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو آج یہ خواہش پوری کر لو بعد میں نہیں کریں گے، آج یہ کام کر لو بعد میں نہیں کریں گے، آج آخری بار یہ گناہ کر لو اس کے بعد نہیں کروں گا۔ یاد رکھو نفس ہے، آج تم سے ایک مرتبہ گناہ کرایا، اس کو ذائقہ لگ گیا، اب وہ دوبارہ پھر گناہ کرا۔ جس طرح انسان کی عادت نہیں ہے ایک مرتبہ چکھ لیا، بولے نہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہے ایک مرتبہ اور کھا، تو جتنا کھاؤ گے اتنا ٹیسٹ اور کھانے کو من کرے گا۔ لہٰذا پہلے اس کو روک دو، پہلے اس چیز میں اس کو منع کر دو کہ نہیں جانا، نہیں کھانا ہے، نہیں اس گناہ کو کرنا ہے، اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ جب شریعت نے جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا یہی شریعت کی قید، تو شریعت نفس کو دباتی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے نفس کو شریعت کی قید میں ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ہدہد کو سزا کے طور پر اس کے پیاروں سے جدا کر دوں گا۔ نفس کی جدائی کیا ہے؟ نفس سے اس کی خواہشات کی چیزیں، اس کی مرغوب غذائیں دور کر دو، نفس اپنے آپ کمزور پڑ جائے گا، کیونکہ نفس چاہتا ہی یہی ہے کہ ایک اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی غذائیں کھائی جائیں، ایک اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیسٹ کی چیزیں چکھی جائے۔ لہٰذا نفس سے اس کی خواہشات کو چھین لو، اس کی خواہشات سے اس کو جدا کر دو، یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔
لہٰذا اس طرح سے ہم اپنے نفس کو جو ہے تو قابو میں لا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یا پھر میں اسے کسی غلط کار کی خدمت پر لگا دوں گا، اور تعویلات نجمی سلیمان السلام نے فرمایا کہ میں ہدہد کو اپنے سے ایسے دور کر دوں گا کہ پھر اسے کبھی منہ نہیں لگاؤں گا، اور یا تو پھر یہ کہ میں اس کا نکاح کسی بوڑھی عورت سے کر دوں گا، یا یہ کہ اسے اس کے ہم جولیوں پر، اس کے ساتھیوں کی خدمت پر معمور کر دوں گا اور اپنے سے ہمیشہ کے لیے اسے جدا کر دوں گا۔ اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اتنی ساری سزائیں سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے پرندے کے لیے بیان کر دی۔ ہدہد چونکہ ایک پرندہ ہے، غیر مکلف ہے، جانور ہے، کیونکہ تخلیفی احسان جو تو تکلیفی معاملات جو ہے یہ انسان پر ہے، انسان مکلف بالشرع ہے، یہ احکامات انسان پر آتے ہیں کہ انسان اگر شریعت کے قوانین کی پابندی نہ کرے، شریعت سے روگردانی کرے تو اسے سزا دی جائے۔ انسان کے علاوہ جو دیگر مخلوقات جانور وغیرہ، ان پر یہ احکام لازم نہیں آتے۔ جانوروں پر آپ دیکھیں نماز روزہ فرض نہیں، انسان کے علاوہ جانوروں کو آپ دیکھ لیں، ان پر شریعت کا کوئی قانون نہیں آتا ہے کہ ان پر نماز روزہ زکوٰۃ صدقہ خیرات عبادت کرنا نیکی کرنا ان پر نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کی بندگی بجا لاتے ہیں اپنے اعتبار سے، لیکن شریعت کے احکام ان پر نہیں آتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پر اتنی ساری سزائیں بیان کر دی کہ ہدہد چونکہ آج میری مجلس سے غائب ہے تو میں اسے ایسی سخت قسم کی سزا دوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ تعدیبی کارروائی ہے جو سنائی کسی کے لیے جاتی ہے اور در عمل کسی اور پر ہوتا ہے۔ یہ تعدیبی کارروائی یعنی کسی کو تعدیباً، کسی کو ڈرانا اگر مقصود ہو، کسی کو خبردار کرنا مقصود ہو تو سزا کسی اور کے لیے سنائی جاتی ہے جبکہ عمل کسی اور کے لیے ہونا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ کلاس میں استاد کے کلاس میں کئی بچے ہوتے ہیں، کچھ لائق بھی ہوتے ہیں کچھ نالائق بھی ہوتے ہیں، تو استاد جو ہے جب سزا کی سنانے کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی بچہ امتحان میں فیل ہو گیا یا ہوم ورک کر کے نہیں لایا یا فلاں کام نہیں کیا تو میں یہ سزا دوں گا یا میں ایسا کروں گا یا وہ کروں گا، تو وہ کس کے لیے بتایا تو عموماً سب کو جاتا ہے، جبکہ اس میں لائق بھی ہے، ہوم ورک کرنے والے بھی ہیں، پڑھائی کرنے والے بھی ہیں، فرما بردار بھی ہے، لیکن ان سے بھی مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے تو در حقیقت وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے جو نالائق ہے، جو اپنا کام وقت پر نہیں کرتے ہیں، جو ہوم ورک نہیں کرتے ہیں، جو ہر امتحان میں ناکام ہوتے ہیں، تو سزا در حقیقت سنانا ان کو مقصود ہوتا ہے لیکن سنایا کسی اور کو جاتا ہے۔ تو تعدیبی کارروائی کسی اور کے لیے ہوتی ہے اور عمل کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ استاد کہتا ہے اگر یہ عمل کام نہیں کیا تو میں اتنی چھڑی ماروں گا یا یہ سزا دوں گا، تو وہ ان لوگوں کے لیے جو عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی وہی مراد، جیسا کہ بزرگوں کا بھی طریقہ کار ہے، بہت سارے بزرگوں کی اصلاح کرنے کا طریقہ اپنے انداز میں الگ الگ ہوتا ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں، اپنے تجربے کی بات کروں تو میں نے اپنی زندگی میں جن دو بزرگوں کو دیکھا، ایک صوفی مستقیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا وصال ہو چکا ہے اور مساور کی سرزمین میں ان کا مزار پاک ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جلالی بزرگ تھے، جب کسی کی اصلاح کرنی ہوتی اور کوئی گناہگار شخص، کوئی خطاکار شخص ان کی بارگاہ میں چلا جاتا، اسی وقت اس کو ٹوک دیا کرتے، سب کے سامنے، کوئی ضروری آیت نہیں، کوئی اس کی تمیز نہیں، اگرچہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر گناہ کر کے آیا ہے تو سب کے سامنے اسے ٹوک دیتے کہ تم یہ کام کر کے آئے ہو، اس سے توبہ کرو۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا معاملہ ہے۔ تو یہ ان کا اپنا طریقہ، اپنا انداز تھا اصلاح کرنے کا۔ انسان شرم سے پانی پانی ہو جاتا اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے تائب ہو جاتا کہ نہیں، آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی نگاہ کشفی یہ دیکھ لیتی ہے کہ ہم کیا گناہ کر کے آئے۔ اچھے اچھے لوگ ان کی بارگاہ میں جانے کو ڈرتے۔ اور دوسری ذات میں نے دیکھی حضور جیلانی میاں قبلہ، آج بھی یہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، لیکن ان کے
تبلیغ کرنے کا انداز بڑا نرالا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اور بزرگ نہیں ہے، بے شک اور بھی پیران عظام ہیں، اور بھی بزرگان دین ہے جن میں یہ صلاحیتیں موجود ہے اور وہ اپنے اپنے طور پر اپنا فریضہ انجام دے رہے، لیکن میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ جیلانی میاں ایک جمالی بزرگ ہے جن کا معاملہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے تو وہ اسے نہیں کہتے، بلکہ اس کے سامنے کوئی ایسا شخص اگر بیٹھا ہو جو ان کا قریبی ہو جیلانی میاں کا، تو اسے ڈانٹتے ہیں، اسے پھٹکاریں گے، اسے سنائیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ بھاگے گا نہیں، یہ میرے قریبی ہے۔ لیکن جو گناہ گار ہے وہ سمجھ جائے گا کہ کہاں مجھ کو جا رہا ہے، اور وہ سمجھ جائے گا، آئندہ پھر ویسی غلطی وہ نہیں کرے گا۔ تو بزرگوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اصلاح کرنے کا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیمی کارروائی ہوتی کسی اور کے لیے ہے لیکن عمل کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ سامنے کوئی عالم بھی بیٹھا ہے، کوئی اچھا انسان بیٹھا ہے، تو جیلانی اس کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن کہا کسی اور کو جا رہا ہے۔ قریب میں جو دوسرا انسان بیٹھا ہے نا، اس کو سمجھانا مقصود ہے، اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ تو یہ اپنا اپنا طریقہ اور اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو تعلیمی کارروائی ہوتی کسی اور کے لیے، سنائی کسی اور کے لیے جاتی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہاں ہدہد کے لیے جو تعلیمی کارروائی سنائی، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ کوئی دوسری مخلوق کا یا انسان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کا جب دربار لگتا تو انسان بھی موجود ہوتے، جن بھی موجود ہوتے، تو وہ اس کو سمجھ لے کہ آج ہدہد نے غلطی کی تو اس کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ایسی سزا سنائی، اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہمارے لیے کیا سزا سنائی جائے۔ انسان بھی آپ کی مجلس میں ہوتے وہ سمجھ جائے کہ جب سلیمان علیہ السلام ہدہد جیسے ایک غیر مکلف پرندے کے لیے یہ سزا بیان کر رہے، ہم تو انسان مکلف ہے، اگر ہم نے شریعت کی کوئی کوتاہی کی اور سلیمان علیہ السلام کا حکم نہیں مانا یا ان کی شریعت کا کوئی قانون توڑا، تو پھر سلیمان علیہ السلام ہمارے لیے کیا سزا تجویز فرمائے، تاکہ وہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو، ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو۔ تو یہ تعلیمی کارروائی ان کے لیے ہوتی تھی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ جانوروں اور بچوں پر بھی تعلیمی کارروائی ہوتی ہے، جانوروں اور بچوں پر بھی، اگرچہ وہ غیر مکلف ہوں، یہاں تک کہ یہ ضروری نہیں کہ تعلیمی کارروائی صرف مکلف ہی پر، غیر مکلف پر بھی، جانوروں پر بھی اور بچوں پر بھی تعلیمی کارروائی کی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب کوئی چرواہا بکریوں کو لے کر کے چلتا ہے نا چرانے کے لیے، تو اگر کوئی بکری ادھر ادھر نکلی تو پھر وہ اس کو مارتا بھی ہے اس بکری، یا اور اس کے ساتھ دیگر بکریاں بھی مار کھا لیتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تعلیمی کارروائی، تاکہ اس کو دیکھ کر اگلی بکریاں لائن میں چلنا شروع کریں، وہ دیکھ لے کہ جب ہمارے مالک نے فلاں کو مارا ہے، اگر ہم بھی ریوڑ سے باہر نکلے گی تو ہم پر بھی ایک پھکوڑا پڑے، ہم کو بھی لکڑی بیٹھے گی، ہم کو بھی مار پڑے گی۔ تو لہٰذا اس طرح سے ہوتا، کمار جب گدھوں کو لے کر کے چلتا ہے یا کوئی جانور سے جب آپ کوئی کام لیتے ہیں اور وہ اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا تو آپ اس کو مارتے تھوڑا، کیوں؟ تاکہ یہ تعلیمی کارروائی ہوتی ہے اور اس پر آپ کی گرفت بھی نہیں۔ اسی طرح بچے، ان پر بھی اگر وہ غیر مکلف ہے لیکن تعلیمی کارروائی ان پر بھی ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ 6 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دے، اور اگر وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھائے۔ اب دیکھیے، شریعت ہی کہتی ہے کہ لڑکا 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے۔ اب لڑکا بالغ کب ہوتا ہے؟ 14 سال کی عمر میں۔ اب جب بالغ ہوگا تب جا کر نماز فرض ہوگی، تب جا کر روزہ فرض ہوگا۔ شریعت کے احکام کب آتے ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد۔ لیکن میرے آقا حدیث پاک میں کہہ رہے ہیں کہ جب بچہ 6 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اب مارنے کا کیا مقصد؟ تاکہ بچے کے اندر ابھی سے نماز کی پابندی کا جذبہ پیدا ہو جائے، تاکہ ابھی سے اس کے اندر نماز کی عظمت بیدار ہو جائے، تاکہ بالغ ہونے کے بعد وہ ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ کرے۔ نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمی کارروائی بیان فرمائی کہ اپنے بچے کو مار سکتے ہیں، بچے وہ 10 سال کا ہے، نابالغ، لیکن ایسا بھی نہ مارے کہ بہت زیادہ شدت کی مار ہو، مختصر سا، تاکہ جس سے صرف اسے عبرت حاصل ہو جائے اور وہ نماز کو ترک نہ کرے، ایسی صرف اتنی مارنا۔ بہرحال میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، بس بتانا مقصود یہ ہے کہ بچہ ابھی نابالغ ہے، ابھی 10 سال کا ہے،
لیکن میرے آقا فرما رہے مار کر نماز پڑھاؤ، یہ تعدیبی کارروائی ہے، تاکہ وہ لوگ جو بالغ ہو چکے ہیں وہ سبق حاصل کرے، وہ عبرت حاصل کرے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے بچے کو مار کر نماز پڑھانے کا حکم دیا، تو جو بالغ ہو چکے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا قانون کیا ہونا چاہیے، ان پر شریعت کا کیا قانون لاگو ہوتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں جو شخص ایک وقت کی نماز بلا عذر شرعی چھوڑ دے اس کی گردن قلم کر دی جائے۔ اگر اسلامی حکومت ہو، بادشاہ اسلام ہو، تو ایسے شخص کی گردن مار دی جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کو 100 کوڑے یا 80 کوڑے مارے جائے، اور بعض تو فرماتے ہیں اس کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو تو اس سے سلام کلام لین دین شادی بیاہ سب بند کرو۔ آج تو حال یہ ہے وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑی جاتی ہیں، ان کے ساتھ لوگ رشتہ داری کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ شریعت نے سختی سے منع کیا۔ یہاں تو بے نمازی اگرچہ مومن بھی ہے تو شریعت کہتی ہے اگر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دیے ایسے شخص کا بھی سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ سلام کلام کرنا اس کو منع کر دیا گیا، اس کے ساتھ لین دین خرید فروخت شادی بیاہ تمام رسومات اس کے ساتھ منع کر دی گئی، تاکہ جب تک وہ اپنے اس فعل شنی سے، اس گناہ سے توبہ نہ کر لے اور آ کر نمازی نہ بن جائے۔ لیکن آج تو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ارے بڑا صاحب ہے فلاں ہے، یہاں پر پھر وہی بات اسٹیٹس کی آ کر کے اٹک جاتی۔ اگر بڑا آدمی ہے کیسا بھی ہے تو لوگ اس کی چاپلوسی کرتے نہیں تھکتے، لیکن غریب بھی ہے اور نمازی بھی ہے تو کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ نمازی تو نمازی لوگ اماموں کی پرواہ نہیں کرتے، جو آتا ہے جو آ کر سنا کر چلا جاتا ہے، وہ جس کی کہیں نہیں چلتی نا امام پہ آ کر کے چلا کے جاتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان وہ کہ جو مکلف ہو جائے تو وہ سوچے کہ ایسے انسان کے لیے جو ہے تو پھر کیا سزا متعین کی ہے شریعت۔ آج میں نے جیسے کہ شروع میں کہا کہ ہم اپنا اسٹیٹس بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کلاس ون قسم کے لوگوں میں رہے، ہم اعلیٰ قسم کے لوگوں میں رہے۔ ہم یہ دیکھتے آج ہم مسلمان یہ کہتے نہیں تکتے کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی ڈاکٹر ہے، ہمارے اندر بھی ٹیچر ہے، ہماری مسلم جماعت میں بھی انجینئر فلاسفر اور سائنسداں موجود ہے، ہمارے اندر بھی ایسے ایسے گریجویٹ اور گریجویشن کیے ہوئے لوگ موجود ہیں، ایسے ایسے اعلیٰ قسم کے تجار ہمارے اندر موجود ہے، بڑے بڑے بزنس مین ہمارے اندر موجود ہے، لیکن سب بستر میں پڑے ہیں، سب بستروں میں پڑے ہیں۔ کسی کو اپنا اسٹیٹس اپنے رب کی بارگاہ میں بنانے کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کلاس ون وہ ہے، اعلیٰ کوالٹی کے لوگ وہ جو تعلیم یافتہ ہے، جو گریجویٹ ہے، جو گریجویشن کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اعلیٰ قسم کے لوگ سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ نماز کو چھوڑ دے، روزے کو چھوڑ دے، شریعت کے احکام کی پامالی کرے، تب بھی ان لوگوں کو اعلیٰ قسم کا سمجھا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم ایسی کالونی میں گھر لیں جہاں پر ٹیچر قسم کے لوگ رہتے ہو، جہاں پر ڈاکٹر قسم کے لوگ رہتے ہو، بولے یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں، یہ کسی کے لین دین میں پڑے نہیں رہتے ہیں، کیونکہ یہ گریجویشن لوگ ہیں، یہ گریجویٹ لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلائیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی اچھی اعلیٰ کوالٹی کے لوگ کہلائیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے آقا دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے مسکین رکھ، مجھے غریب رکھ، مجھے غریبوں میں رکھ اور میرا حشر غریبوں میں فرما۔ میرے آقا نے غریبوں کو اہمیت دی ہے، غریبوں کی اہمیت بتائی ہے، کیونکہ غریب ہی ہوتا ہے جس کو دین کی فکر ہو۔ عمرہ تو اپنے نشے دولت میں مگن ہوتے ہیں، امیر تو اپنی دولت کے نشے میں چور ہوتا ہے، اسے شریعت کی کیا فکر۔ میں نے اسی لیے کہا کہ اعلیٰ قسم کے لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ کوالٹی کے کہلانے والے، کلاس ون کہلانے والے، ڈاکٹر ٹیچر انجینئر کہلانے والے فجر میں اپنے گھروں میں بستروں میں پڑے رہتے ہیں، بڑی مشکل سے ایک صف بنتی ہے اور پھر کہتے ہیں ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ارے خدا کے نزدیک ان سے بڑے جاہل کوئی نہیں، شریعت کے نزدیک ان سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے، کیونکہ اصل تعلیم اور اصل دین تو شریعت کا علم ہے، اصل تعلیم تو وہ ہے جو شریعت کی تعلیم ہے، کیونکہ دنیا کی تعلیم انسان کو پیٹ بھرنے کا طریقہ دیتی ہے، یہ دین ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ مصطفیٰ کی تعلیم ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ آج ہم اس تعلیم کو چھوڑ کر اس تعلیم کی طرف جاتے ہیں۔ میں اب آج براہ راست میں کہتا ہوں یہ ہمارا محلہ فالک نگر اتنا بڑا محلہ ہے، الحمدللہ کافی قسم یہاں پر جو اکثر یہ جو ٹیچر طبقے کی موجود ہے، ڈاکٹر بھی موجود ہیں، بزنس مین لوگ بھی موجود ہیں، اعلیٰ قسم کے لوگ موجود بھی ہیں، لیکن فجر میں کتنے حاضر ہوتے ہیں، ظہر میں کتنے آتے ہیں، عصر میں کتنے ہیں، مغرب میں کتنے ہیں؟ جو 5 وقتوں کا نمازی ہوگا وہ دیکھتا ہوگا
اب اپنے آپ کو ہم گریجویٹ کہلا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم کلاس 1 کہلا رہے ہیں، لیکن ذرا دیکھیں ہم نے اپنا اسٹیٹس دنیا دار کے سامنے تو بنا لیا، لیکن اس خدا کے حضور، اس احکم الحاکمین کے حضور ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ اس کے نظر میں ہماری عزت کیا ہے؟ ہماری اہمیت کیا ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا اور جب اس کے حضور کھڑے ہوگے تو مولا جب پوچھے گا بتا بندے کیا لایا ہے، کیا اپنی ڈگریاں پیش کرو گے؟ مولا میں یہ اعلیٰ تعلیم سند یافتہ ہوں، میں یہ ڈگری لے کر کے آیا ہوں، ایم اے کی ڈگری لے کر کے آیا ہوں، گریجویشن کی ڈگری لے کر آیا ہوں، ڈاکٹریٹ کی لے کر کے آیا ہوں، انجینئر فلاسفر بن کر کے آیا ہوں۔ میرا رب یہ نہیں پوچھے گا، اگر سب سے پہلا سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں۔ تو ڈاکٹر ہوگا بہت بڑا، تو سرجن ہوگا بہت بڑا، تو ٹیچر ہوگا بہت بڑا، تو بزنس مین ہوگا بہت بڑا، تو تاجر ہوگا بہت بڑا، تو سیٹ ہوگا، ممبر ہوگا، سب کچھ ہوگا اپنی دنیا کے عہدے کے اعتبار سے، تو دنیا کا بڑے سے بڑا عہدے دار ہوگا، لیکن بتا تو نمازیں کتنے لے کر کے آیا، بتا تو روزے کتنے لے کر آیا، زکوٰۃ حج خیرات صدقات کتنے لے کر آیا، حسن سلوک کتنے لے کر کے آیا ہے؟ اب کیا تم نے ان عہدوں پر رہ کر کے اپنے غریب پڑوسیوں کی، اپنے غریب رشتہ داروں کی کوئی مدد کی ہے؟ کوئی ایسی نیکی لے کر کے آیا ہے تو وہ میرے سامنے پیش کر، وہ چیزیں میری بارگاہ میں لے کر کے آج میزان عمل پر تیری یہ نیکیاں تو چاہیے۔ لیکن ہمیں تو فکر ہی نہیں، ہم نے اس اسٹیٹس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے جو اسٹیٹس ہمیں رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کرنا ہے۔ ہم نے تو صرف دنیا کی فکر کی ہے۔ تو تعذیبی کارروائی اسی لیے ہے، اسی لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے اگرچہ نابالغ ہے، مار کر نماز پڑھا تاکہ اسے پتہ چلے کہ نماز کی عظمت کیا ہے۔ نماز کی کیا؟ آج بچہ اسکول نہیں جاتا، بچہ ٹیوشن کو نہیں جاتا تو ماں باپ مارتے ہیں۔ آج اسکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا، ٹیوشن کو نہیں گیا، ہم نے اتنا پیسہ لگایا، لیکن وہی بچہ جب مدرسہ نہیں جاتا ہے نا تو ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اسکول میں بھیجنے کے لیے یونیفارم چاہیے، ہر قسم کی سہولیات چاہیے، گاڑی چاہیے، لیکن مدرسے میں کیسا سیمڑا سامڑا بیچتے ہیں۔ مدرسے میں بھیجنا ہو تو کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی اس کی جو تو اس کا خیال نہیں ہے، بچہ جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی خبر گیری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی بعد میں آ کر کے الزام رکھتے ہیں مولویوں کو، یہ پڑھاتے نہیں۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ وہ پڑھتے ہیں، کبھی جا کر دیکھا کہ وہ واقعی میں کلاس میں وہ مدرسے میں موجود ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اسکولوں کی خبر تو برابر رکھتے ہیں، اسکولوں میں جا کر کے دیکھتے ہیں، وہاں جا کرنے کے لیے وہاں پیسہ بھی دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں تعلیم دین کی فری میں دی جاتی ہے، لیکن اس کی قدر نہیں۔ لیکن دنیاوی تعلیم کی، ٹھیک ہے میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، آپ وہ بھی تعلیم دلائے، لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ دین کی تعلیم بھی دلائے، کیونکہ یہ دین کی تعلیم ہے جو بچوں کو مسجدوں سے قریب کرے گی۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے، بہترین سے بہترین ڈاکٹر بنائے، بہترین سے بہترین انجینئر بنائے، فلاسفر بنائے، ایک سائنٹسٹ بنائے، لیکن پہلے اسے ایک سچا مسلمان بنائے، پہلے اسے ایک نمازی بنائے، پہلے اسے ایک انسان بنائے کہ اس کے اندر انسانیت ہو۔ آج کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں کہ جو پیسے کی خاطر جو تو امیروں کا تو علاج کرتے ہیں لیکن غریبوں کا نہیں کرتے ہیں۔ کتنے ٹیچر ایسے بھی ہیں کہ جو امیر بچوں کو پڑھانا تو اب جو تو ان کی فیس تو لیتے، لیکن غریب کے پاس فیس نہیں ہوتی تو اسے پڑھاتے بھی نہیں ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، اللہ ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، جو تو غریبوں کا خیال کرتے ہیں، ان کا علاج فری میں کرتے ہیں، ان کی تعلیم فری میں کر دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن اکثریت ان کی ہے جو ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کی تعلیم نہیں حاصل۔ اگر انہوں نے مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھا ہوتا تو جانتے کہ مصطفیٰ غریبوں کا خیال پہلے کرتے، امیروں کا بعد میں کرتے۔ امیر تو اپنی دولت کے بلبوتے پر اپنا علاج کر لے گا، غریب کہاں سے کرے گا؟ میرے آقا غریب کی دل جوئی کرتے، میرے آقا یتیم کی دل جوئی کرتے، میرے آقا بے سہاروں کی مدد فرمایا کرتے۔ ارے طاقتور تو اپنا بوجھ اٹھا کر چل لے گا، لیکن میرے آقا کسی غریب کا، کسی کمزور انسان کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا کر اس کے گھر تک چھوڑ کر کے آتے۔ یہ مصطفیٰ کی تعلیم ہے، یہ مصطفیٰ نے بتایا کہ انسانیت اس کا نام ہے۔ اسی لیے کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کم نہ تھے طاعت کے لیے کر رو گیا۔ فرشتوں کی کمی نہیں تھی اللہ کے یہاں عبادت کے لیے، تمہیں صرف نماز روزے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ مصطفیٰ کریم نے یہ جو اخلاقیات کا سبق پڑھایا ہے، یہ جو سماج کے پسے ہوئے طبقات کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کا درس دیا ہے، یہ اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے دل میں انسانیت کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے، اس کے اندر دوسرے انسان کے لیے، دوسری مخلوق کے لیے، اپنے سماج میں اگرچہ کتا بھی ہے تو اس کے لیے بھی اس کے دل میں ایک محبت اور پیار ہونا چاہیے، تب جا کر وہ انسان کہلاتا ہے۔ تو چونکہ یہ بتا رہا تھا کہ تعذیبی کارروائی، اسی لیے مصطفیٰ نے کہا کہ 10 سال کے بچے کو اگر مارو گے نا تو جو پھر بالغ ہوگا وہ ڈرے گا کہ نہیں واقعی۔ اسی لیے شریعت نے قانون رکھا کہ جو نماز کو ترک کرے اس کے لیے سزائیں متعین کی گئی۔ آج تو لوگ بے نمازی کو بھی اور نہ جانے بڑے بڑے لوگوں کی چاپلوسی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔
لوگوں کی جوتیاں چپلے چاٹنے، ممبروں کی اور نیتاؤں کی جو ہے تو چاپلوسی کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن کوئی غریب مسلمان اگر بیچارہ بے سہارا ہے تو کوئی اس کی مدد کرنے کو آگے نہیں بڑھتا۔ یہ ہمارے سماج کا المیہ ہو چکا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال تو ایک وجہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک معجزہ تھا، اور معجزہ یہ تھا کہ آپ کی مجلس میں بلکہ آپ کے دور میں تمام انسان، جن اور تمام جانوروں پر آپ کی اطاعت کرنا واجب تھا، لازم تھا، ضروری تھا، کیونکہ آپ پوری مملکت کے بادشاہ تھے، آپ پوری ملک کے پوری زمین کے بادشاہ تھے، اس لیے ہر انسان پر اور ہر جانور پر اور ہر پرندے پر لازم تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا جو ہے تو حکم مانے۔ اور اس وقت جس پرندے کو جس قوم کا سردار بنا دیا گیا اور جس کے سپرد جو ذمہ داری کر دی گئی، وہ اپنے کام کا امین بھی تھا، اسے اس کی سمجھ بھی تھی۔ اب اگر اس میں کوتاہی کرتا تو پھر سلیمان علیہ السلام کو حق حاصل تھا کہ وہ اس پر شریعت کا احکام چاہے، اگرچہ وہ پرندہ ہو، اگرچہ وہ جانور ہو، لیکن جو ذمہ داری اس کو دے دی گئی اس کا وہ مکلف ہوتا اور اس پر اس کی پوچھ ہوتی، اس کی گرفت ہوتی تھی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ بہرحال تو چونکہ تعویلات نجمیہ میں ہے کہ اولا اذبحنہ، صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے ذبح کر دوں، کیونکہ آج وہ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے اجازت لیے بغیر میری مجلس سے غائب ہوا ہے، میں اسے آج ذبح کر دوں گا۔ او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کوئی روشن دلیل لے کر، یا تو یہ کہ میرے پاس کوئی ثبوت لے کر کے آئے جس سے اس کے نہ آنے پر جو ہے تو کوئی واضح عذر موجود ہے۔ چونکہ آج وہ میری مجلس سے غائب ہوا ہے، اس نے کوئی وجہ بھی نہیں بتائی، تو اب اگر وہ آتا ہے تو اس کے پاس کوئی روشن ثبوت ہونا چاہیے، کوئی مضبوط دلیل ہونی چاہیے اپنے نہ آنے کی وجہ بتانے کے لیے، تبھی جا کر کے میں اسے معاف کروں گا۔ اور اگر کوئی ایسی خاص وجہ اس نے نہیں بتائی، کوئی اس نے ایسی مضبوط دلیل پیش نہیں کی، تو پھر یقیناً وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تو لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ شاہی یعنی بادشاہت سیاست کے بغیر نہیں چل سکتی، اور نہ ہی عدل و انصاف کے بغیر اس کا چلنا ممکن۔ دو چیزیں بڑی اہم، بادشاہت کی سرداری کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم، ایک ہے سیاست اور ایک ہے عدل و انصاف۔ اب آج کل سیاست کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اور جو سیاست کا نقشہ انسانی ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک غلط طریقے کا ہے۔ سیاست کیسی ہونی چاہیے؟ سیاست وہ ہے جو مکر و فریب سے پاک و صاف ہے۔ سیاست دراصل ایک تدبر کا نام ہے، ایک حکمت عملی کا نام ہے کہ ایک بادشاہ، ایک جو سربراہ ہو، وہ کس طرح سے حکومت کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت سب سے بہترین دور خلافت کہلایا حضور کے بعد، کیونکہ حضور نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ تو حضور کا زمانہ سب سے بہترین، پھر صدیق اکبر کا زمانہ، پھر عمر فاروق کا زمانہ۔ سیدنا عمر فاروق کی خلافت وہ خلافت ہے کہ جس کے بارے میں کرم چند گاندھی نے بھی کہا کہ اگر ایسی حکومت آج بھی قائم کر دی جائے تو پھر دنیا میں کہیں پر ظلم نہیں ہو سکتا، کہیں پر گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ ایسے حاکم تھے کہ اپنی رعایا کا بھرپور خیال کرنا، رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں باہر نکل جاتے اور غریب گھروں میں جا کر کے خود دیکھتے کہ چولہا جلا ہے کہ نہیں جلا ہے، کمزوروں کی خود دستگیری کرتے، خود مدد فرماتے، اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق پر رحم فرمائے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اگر یہاں دور دراز علاقے میں دریائے فرات کے کنارے پر کسی بھیڑ کے بچے کو کوئی بھیڑیا یا شیر پکڑ کر لے جائے تو اس کا بھی جواب دہ عمر کو ہونا پڑے۔ یہ عمر فاروق کی خشیت الہی، اللہ کا خوف اور سیاست اور آپ کی بادشاہت، آپ کی جو تو خلافت کا رعب اور دبدبہ تھا کہ آپ کے زمانے میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ یہ عمر فاروق کا جو تو دور تھا۔
کہ جس میں جانور بھی کسی دوسرے جانور پر حملہ کرنے کو ڈرتے کہ نہیں، یہ عمر فاروق کا دور خلافت ہے، جس میں کبھی بھی عدل و انصاف کے خلاف بات نہیں ہوتی ہے، یا عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، فہم اور تدبر کے ساتھ فیصلوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی فیصلے کر دیتے، بلکہ جو فیصلہ آتا ہے اسے حکمت عملی کے جامع کے ساتھ آپ جو تو اس فیصلے کو پائے تکمیل تک کے پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور خلافت میں ایک بھیڑ کا بچہ بھی اگر کوئی بھیڑیا یا شیر اٹھا کر لے جائے تو کل قیامت میں عمر کو اس کا جواب دے گا۔ وہ دور تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا۔ آج کا دور کیا ہے؟ سیاست دراصل وہ ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ جو ہے تو اپنی بادشاہت، اپنی سلطنت کو چلایا جائے، لیکن آج کل سیاست مکر، فریب، دج کا نام بن چکی ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے ساتھ مکر کرنا، ان کو جو ہے تو پھانسنا، غلط اور جھوٹ کے طریقے سے اپنا کام نکالنا، آج سیاست اس کا نام بن چکا ہے۔ آج اس طرح کا نقشہ لوگوں نے سیاست کا بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سیاست نہیں، منافقت ہے۔ سیاست وہ ہے جو عمر فاروق نے کی ہے، سیاست وہ ہے جو دین میں محمود ہے، سیاست وہ ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کی ہے، سیاست وہ ہے جس کی طرف خود ہمیں قرآن نے بھی جو ہے تو پیش قدمی کرنے کی دعوت دی ہے کہ انسان فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ فیصلوں کو انجام دے، غور کرے، تدبر کرے۔ لیکن آج کل سیاست مکر و فریب کا نام ہے، یہ منافقت ہے۔ اس سے کبھی جو ہے تو دیش نہیں چل سکتا، اس سے کبھی سلطنت نہیں چل سکتی، اور نہ ہی بغیر عدل و انصاف کے جو ہے تو کسی کی سلطنت کا، کسی کی بادشاہت کا، کسی کی ریاست کا چلنا ممکن ہے۔ عدل انصاف کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں پر ظلم ہوگا وہاں پر زیادہ دیر تک اس کی حکومت نہیں چل سکتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چلتی، کیونکہ اللہ ظالم کو جلد اس کی جلد پکڑ فرماتا ہے، ظالم کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اسی لیے ضروری ہے کہ مجرمین کے جرائم سے زائد سزا نہ ہو، اور نہ ہی واضح عذر کے باوجود کسی کو سزا دی جائے۔ لہٰذا جب کوئی مجرم پکڑا جائے اور جب اس کی سزا کا معاملہ ہو تو اتنی ہی سزا دی جائے جتنا اس نے جرم کیا ہے، اس کے جرم سے زائد سزا اسے نہ دو ورنہ وہ باغی بن جائے گا، اور اگر کسی نے بڑا جرم کیا ہے تو اسے چھوٹی سزا مت دو ورنہ وہ پھر دوبارہ جرم کرے۔ یہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر کوئی انسان پہلی مرتبہ چوری کرے تو اس کی انگلیاں کاٹ دو، دوسری کرے، تیسری کرے تو پنجے تک اس کے ہاتھ کاٹ دو، یا پھر ایک وقت کی کونی تک اس کا ہاتھ کاٹا جائے، پھر بھی کرے تو کاندھے تک کاٹ دیا جائے۔ الگ الگ طریقے سے سزائے۔ تو پہلے تھوڑے تھوڑے سے شروعات کی، جیسا جرم ویسی سزا۔ لیکن آج کا قانون دیکھیں، میں ہندوستانی کی بات کروں تو ہندوستان کا قانون اگر آپ دیکھ لیں تو قانون تو اپنی جگہ ہے ٹھیک، لیکن آج عمل اس پر نہیں ہوتا ہے۔ آج عمل اس بات پر ہوتا ہے اس کے مخالفت، اس کے خلاف پر عمل ہوتا ہے۔ آج اگر مسلمان اگر کسی ظالم کے خلاف آواز بھی اٹھا لے تو اسے صدیوں کے لیے، برسوں تک جیل میں سڑنے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم اگرچہ کتنے ہی بڑے نفرت انگیز بیانات دے دے، مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت گیری بھی کر لے، ان کی عزت و آبرو بھی لوٹ لے، تب بھی اسے فوراً بیل دے کر کے رہا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مجرم پلتے ہیں، اور پھر جو ہے تو جب بے گناہوں کو سزا ملتی ہے تو پھر وہ باغی بنتے ہیں۔ اسی لیے قانون یہ ہے کہ کسی کے جرم سے زائد اس کو سزا نہ دی جائے۔ تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے اس طریقے سے شاہی فرمائی۔ ایک آخری چیز کہ مروی کہ سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو مکہ معظمہ حج کے لیے آپ تشریف لے گئے، لہٰذا آپ جب وہاں روانہ ہوئے تو حرم شریف میں پہنچ کر آپ نے اقامت فرمائی، اور اپنی اقامت گاہ پر جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے روزانہ 5000 اونٹنیاں، 5000 گائے اور 20,000 بکریاں آپ خیرات کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب یمن کی طرف روانگی آپ نے فرمائی اور صبح کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو سہل تک جانے کا آپ کا پروگرام تھا۔ دوپہر کے وقت صفا و یمن میں پہنچ گئے، اور مکہ سے صفا و یمن تک 1 مہینے کا سفر تھا۔ لہٰذا جب صفا یمن کی زمین اچھی لگی، کیونکہ وہاں سرسبز علاقہ تھا، تو آپ نے وہاں اترنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اپنے تختوں کو نیچے اتارا، اور جب آپ اس زمین پر اترے اور آپ نے جو ہے تو وضو کے لیے جب پانی طلب فرمایا تو چونکہ زمین پر اس وقت وہاں کہیں پانی موجود نہ تھا قریب میں، تب آپ نے ہدہد بیان، کیونکہ ہدہد کی ذمہ داری یہ تھی، ہدہد کا کام یہ تھا، اس کے سپرد ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ پانی کی تلاش کیا کرتا تھا، کیونکہ ہدہد کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے اس کی نظر میں کہ اگر کبھی وہ پانی زمین میں کتنی نیچے ہے وہ اس کو دیکھ لیا کرتا ہے۔
کس زمین میں پانی ہے اور کتنے فٹ نیچے ہے وہ اسے دیکھ لیا کرتا، وہاں جا کر اپنی چونچ رکھ دیتا، پھر جن یا پھر شیاطین آ کر زمین کے اس حصے کو فوراً اٹھا لیتے، جیسے کسی جانور کا چمڑا چھیلا جاتا ہے، بس ایسی اس زمین کو چھیل دیتے اور فوراً پانی اوپر کو آ جاتا۔ تو چونکہ اس وقت جب آپ نے ہدہد کو یاد کیا تو وہاں موجود نہیں تھا، تب یہ واقعہ پیش آیا۔ یہاں چند باتیں بس بیان کر دوں کہ ہدہد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہو کہ وہ پانی زمین میں کتنے نیچے ہے اور کس زمین میں ہے نہیں، اور ہے تو کتنے فٹ نیچے اس کو دیکھ لینا ہے۔ ایک پرندہ ہے لیکن اس کو اللہ نے یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ قدرت اللہ نے عطا فرمائی۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں انہیں دلوں کی خبر نہیں ہوتی، انہیں کوئی کشف و الہام نہیں ہوتا۔ ارے جب اللہ نے ان پرندوں کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ صرف ہدہد کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ نے دیگر جانوروں اور دیگر پرندوں کو بھی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہونے سے پہلے اس کی خبر انہیں ہو جاتی ہے۔ آپ پرندوں کو دیکھو، آج سائنس نے ترقی کر لی ہے اور پرندوں پر ریسرچ کیا گیا تو بتاتے ہیں سائنسداں کہ جب بھی زلزلہ آنے والا ہوتا ہے یا موسم تغیر ہونے والا ہوتا ہے تو پرندوں کو خبر ہو جاتی ہے اور وہ ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چونٹیوں تک کو خبر ہو جاتی ہے، وہ اپنے پیلوں سے باہر نکل کر کے آ جاتی ہے۔ کتے جانور بھی جو ہے تو وہ بھی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے تو بلیاں تک جو ہے وہ بھاپ لیتی ہے کہ زلزلہ کب آنے والا ہے اور کتنے میگٹ کا آنے والا ہے، انہیں بھی اس کی خبر ہوتی ہے، وہ گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو جانوروں تک کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، ایسی ایسی مشینیں اور ایسے ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان تھرمامیٹر کے ذریعے سے آج آپ ناپ سکتے ہیں کہ زمین میں کس زمین میں کب اور کتنے میگا پاور کا زلزلہ آنے والا ہے، کس زمین میں پانی ہے یا نہیں ہے۔ آج آپ بورنگ کرتے ہیں، بورنگ کرنے سے پہلے زمین کا معائنہ کر لیتے ہیں کہ کس زمین میں پانی ہے نہیں ہے، کتنے فٹ نیچے پانی ہے نہیں ہے، اس کا پتہ آپ کو آج چل جاتا ہے۔ تو جب انسان کی بنائی ہوئی مشین کا یہ عالم ہے، جب رب کائنات نے انسان کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ انسان ایسی مشین بنا سکتا ہے، تو جس رب نے انسان کو بنایا ہے، جس پروردگار عالم نے انسان کو حواس خمسہ کی قوت عطا فرمائی ہے، اس انسان کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی صلاحیتوں کو غلط راستے پر لگایا ہے، اس لیے ہمیں خبر نہیں ہو پاتی۔ اولیاء اللہ وہ ہے جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، گناہوں سے دور ہو بیٹھے، ان کے حواس خمسہ اتنے مضبوط ہے کہ کوئی بھی انہونی ہونے سے پہلے انہیں خبر ہو جائے۔ تو وجہ یہ ہے۔ اب ایک آخری بات تصور کہ ہدہد ایک پرندہ ہے جس کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ پانی کی کھوج کرے کہ پانی کہاں ہے اور پانی کی آ کر کے خبر دے، کیونکہ پانی انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ بغیر پانی کے جس طرح انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح تصوف کی دنیا میں روح بغیر علم کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ روح کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، از حد ضروری ہے، اور وہ ہدہد انسان کے جسم میں اس کی مثال قوت خیال ہے۔ انسان کی جو سوچنے کی طاقت ہے، اس کی جو قوت خیال ہے، وہ ہدہد کی طرح ہے۔ ہدہد ایک پرندہ ہے جو آسمانوں میں اڑتا ہے، جو پانی کے بارے میں جان لیتا ہے کہ پانی کی زمین میں ہے اور پانی کی کھوج کر لیتا ہے۔ انسان کو اللہ نے قوت خیال عطا فرمائی ہے، انسان کی سوچ پر کوئی پیرا نہیں ہے، کوئی قد و گند نہیں ہے، انسان جو چاہے سوچ سکتا ہے، اس کی سوچ پر شریعت کی حکم نہیں لگاتی۔ بس فرق یہ ہے کہ انسان گناہوں کے بارے میں نہ سوچے، انسان غلط کاری کے بارے میں اپنے ذہن کو جو تکلیف نہ دے، بلکہ انسان نیکی کی راہ میں جو ہے تو اپنے دماغ کو صرف کرے، اپنی سوچ اور اپنی قوت فکر کو اعلیٰ بنائے، اسے دین کے راستے میں اور لوگوں کی بھلائی کے راستے میں لگائے۔ قرآن نے بار بار دعوت دی، افلا یتدبرون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے، افلا ینظرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طریقے سے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا، افلا یعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں شعور نہیں ہے، ہم نے تمہیں یہ شعور کی دولت عطا فرمائی ہے، تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تمہیں ہم نے قوت پرواز عطا، قوت صلاحیت جو یہ عطا کی ہے سوچنے کی، اس کے ذریعے سے تم قرآن میں غور کرو، ہماری آیتوں میں غور کرو، اس کائنات میں غور کرو، کائنات کی چیزوں میں غور کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے خدا کی ذات کو چھوڑ کر اس کی صفات میں غور کرو، تم خدا تک پہنچ جاؤ۔
تو قرآن تو دعوت دیتا ہے کہ آؤ غور کرو قرآن میں. آج یہ جو غیر مسلم، آج یہ جو یہود و نصارہ، یہ جو نئی نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کر رہے، کہاں سے کر رہے؟ سب قرآن سے کر رہے. یہ علم ہمارے پاس ہے لیکن فائدہ وہ حاصل کر رہے ہیں، آج وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن مسلمان گناہوں میں پڑا ہوا ہے. مسلمان تو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. مسلمان تو افراتفری کا شکار ہو چکا ہے. مسلمان تو غلط رہنمائی کا شکار ہو چکا ہے. مسلمان تو خود اسلام تعلیمات سے دور، چاہے وہ تعلیم دنیاوی ہو چاہے وہ تعلیم دینی ہو، اس سے دور اپنی نفسانی خواہشات میں پڑا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پستی میں ہیں. وہ معزز زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو. ہم نے خود تعلیمات قرآن کو بھلا دیا. اگر آج بھی مسلمان قرآن میں غور کرے گا، قرآن و حدیث میں غور و فکر کرے گا، اس کائنات میں غور و فکر کرے گا، تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا. پھر اس کی روح سیراب ہوگی، اللہ علم کے دریا اس پر بہائے گا. انسان کی سوچ ایسی ہے کہ اس کی سوچ سے اس کے خیالات بنتے ہیں، اس کے خیالات سے اس کے جملے بنتے ہیں، اس کے لفظ بنتے ہیں، اور اس کے لفظ سے اس کے جملے بنتے ہیں. اور یہی جملے ہوتے ہیں جو کسی کا دل جیت بھی لیتے ہیں اور کسی کا دل توڑ بھی لیتے ہیں. جب خیالات پاکیزہ ہوں گے، جب خیالات میں نیکی ہوگی، جب خیالات اچھے ہوں گے تو اس سے الفاظ بھی اچھے بنیں گے، جملے بھی اچھے بنیں گے، جو لوگوں کے دل کو فتح کر لیں گے. لوگ آپ کی طرف آئیں گے. لیکن جب خیالات میں گندگی بھری ہوگی، جب خیالات ہی کے اندر لوگوں سے بغض، حسد اور جس کا گندگیاں ہوگی، تو اس کے الفاظ بھی ویسے ہوں گے جو تیر بن کر کے، نشتر بن کر لوگوں کے دلوں میں چبھیں گے اور لوگ نفرت کر کے دور بھاگیں. اسی لیے کہا گیا کہ اپنی قوت فکر کو انسان اعلیٰ بنائے. انسان کی سوچ اعلیٰ ہونی چاہیے. اللہ نے دماغ دیا ہے، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، لیکن ہم اس کا استعمال کہاں کریں؟ اس لیے اس قوت کو، اس سوچ کو اعلیٰ بنائے اور اسے جو ہے تو قرآن و حدیث میں غور و فکر کرے. اللہ علم کے دروازے کھولے. تم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. یہ دنیا اللہ تو فرماتا ہے ہم نے تجھے زمین کا خلیفہ بنایا. یہ ساری کائنات ہم نے تیرے لیے بنائی ہے، صرف تجھے اپنے لیے بنایا. ساری کائنات تیرے لیے، تو غور و فکر تو کر. ہم تجھے عزت و وقار کا مقام عطا فرمائے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اس ہدہد پرندے کو، اس کو جو ہے تو نیکی کی راہ پر لگا، اپنی سوچ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا کریم ہم تمام کو کیسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا بھی سلسلہ شروع ہے اور اس دن میں اس سے قبل نماز ظہر سے متعلق انہیں چند مسائل عرض کیے. اب نماز عصر سے متعلق کچھ مسائل عرض کریں. نماز عصر، اس کے پہلے کی جو 4 رکعت نماز ہے وہ سنت غیر موقعہ. پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی اوج بھی نہیں ہے. لیکن اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر روایت کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر کے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی. یعنی جس نے عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقعہ پڑھی، اللہ اس پر اپنا خصوصی فضل اور خصوصی رحم و کرم فرمائے. اور طبرانی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا. یعنی وہ شخص جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. تو سوچیں جب غیر موقعہ پر یہ فضیلت ہے تو موقعہ کی فضیلت کیا؟ اور پھر جو موقعہ پہ عمل کرے تو فرض کا عالم کیا ہوگا؟ آج تم فرض نمازوں کو بھی چھوڑ گئے. یہاں تو غیر موقعہ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، لیکن ہم فرض کے لیے وہی بات میں نے کی. فجر، اللہ اکبر، اتنا بڑا علاقہ، اتنے گریجویٹ لوگ، لیکن فجر میں کتنے پڑھے لکھے. اللہ خیر فرمائے. تو چونکہ امام ابن حبان فرماتے کہ عصر کی نماز کا وقت جو ہے تو ظہر کا وقت ختم ہونے پر شروع ہوتا ہے اور آفتاب کے غروب ہونے تک رہتا ہے. جہاں ظہر کا وقت ختم، وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ ظہر کا وقت جہاں ختم، وہاں سے عصر کا شروع. جہاں عصر کا وقت ختم ہوتا ہے وہاں سے مغرب کا وقت شروع، اور جہاں مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے وہیں سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جہاں عشاء کا ختم ہوتا ہے وہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز یاد رکھے. لہٰذا عصر کی نماز بہت اہم ہے اور غروب آفتاب ہونے سے 20 منٹ پہلے، یعنی سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے مغرب وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت میں کوئی نماز جائز نہیں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت موقعہ ہو، غیر موقعہ ہو، نفل ہو، کوئی قسم کی نماز ہو، ادا ہو، قضا ہو، یہاں تک کہ سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز ہے مکروہ وقت. لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھے. دوران گفتگو گلتی توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.